بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کافی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ویڈیو بناؤں جس کے اندر میں اپنے ویورز کو بتا سکوں، اپنے فرینڈز کو بتا سکوں کہ وائی پیپل فیل ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایگزام۔ سو کافی سوچنے کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا، کافی دوستوں کے کہنے کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا۔ سو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا وہ بیسک ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے 80% لوگ پارٹ 1 ایگزام میں ایف سی پی ایس پارٹ 1 میں فیل ہوتے ہیں۔ سو اونلی 20% لوگ صرف پاس ہوتے ہیں ایف سی پی ایس پارٹ 1 میں۔ تو یہ ایگزام اتنا ڈیفیکلٹ کیوں ہے اور اس کی ریزنز کیا ہیں کہ وائی پیپل فیل ان پارٹ 1 ایگزام۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سو میں نے جو ریزنز میجر ریزنز ہیں ان میں سب سے پہلی جو ریزن ہے وہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کا نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے۔ ایک تو اسٹوڈنٹس کلیئر نہیں ہوتے کہ ان کا کیا گول ہے، انہیں کیا کرنا ہے نیکسٹ۔ The second thing is lack of motivation۔ ابھی فردر میں سلائیڈز میں ان کو ایکسپلین کروں گا ایک ایک چیز کو کہ کیا فلاز ہوتے ہیں یا کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایگزام کلیئر نہیں کر پاتے۔ تھرڈ تھنگ از لیک آف گائیڈنس، سم ٹائمز جاب برڈن، اس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس نہیں کر پاتے کلیئر۔ چوزنگ دا رانگ فیلڈ، یہ بھی ایک اندر ریزن ہے۔ ڈسٹریکشنس، لاٹ آف ڈسٹریکشنس، فائنینشیل پرابلمس، ہیلتھ ایشوز، میریج، ایگزام ڈیفیکلٹی۔ سو اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہ جو فیکٹرز ہیں یہ فیلئر میں اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ اتنے شائننگ اسٹوڈنٹس، اتنے ذہین اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایم بی بی ایس کلیئر کیا، اس کے بعد ہاؤس جاب کی، اور ہاؤس جاب کرنے کے بعد وہ پارٹ 1 نہیں کر پا رہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو ہے کہ جی یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ، یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا کریٹ ہوتا ہے فرسٹ ایئر سے ہی، جب آپ اپنی اسٹڈیز میں پراپر انٹرسٹ نہیں لیتے اور آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ بن جاتا ہے کہ لاسٹ 3 منتھس یا لاسٹ 4 منتھس میں آپ محنت کر کے اپنا پروف کلیئر کر لیتے ہیں، اور یہ ایٹیٹیوڈ چلتا رہتا ہے سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، فائنل ایئر۔ آفٹر فائنل ایئر ہاؤس جاب کا ٹائم ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر بہت کم اسٹوڈنٹس یا میڈیکل اسٹوڈنٹس، گریجویٹس ایسے ہوتے ہیں جو اسٹڈی سے ان ٹچ رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ پڑھنے کا شوق نہیں رکھتے یا پھر پڑھ نہیں پاتے، اتنا زیادہ ہیکٹک ہوتی ہے ہاؤس جاب۔ سو پھر سیریس نہیں رہتا بندہ ہاؤس جاب کے بعد، اگر میڈیکل آفیسر بن جائے، اگر کوئی جاب مل جائے، بندے کو پیسے آنا شروع ہو جائیں، اب مہینے کا 1 لاکھ روپے آپ کو مل رہا ہے، تو کئی اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو نان سیریس ہو جاتے ہیں، جو ایف سی پی ایس کلیئر کرنے میں سیریسنس ہی شو نہیں کرتے۔ سو یہ ایٹیٹیوڈ جب آپ کا ہوتا ہے تو ایف سی پی ایس پارٹ 1 ایک ایسا ایگزام ہے جو بغیر پڑھے تو کبھی پاس نہیں ہو سکتا۔ مجھے کافی لوگ ملے جو کہتے تھے، جو کلیم کرتے تھے کہ ہم نے تو بغیر پڑھے یہ پارٹ 1 کلیئر کر لیا، لیکن میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ پارٹ 1 کے لیے آپ کو کنسنٹریشن کے ساتھ 2 to 3 months یا 3 to 4 months کی محنت ریکوائرڈ ہے۔ اس کے بغیر آپ پارٹ 1 کلیئر نہیں کر سکتے، اٹس امپاسبل تھنگ، کیونکہ یہ ایگزام ہے ہی ایسا۔ اس کا پاسنگ ریشو آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کتنے کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں اور کتنے پاس ہوتے ہیں۔ سو نان سیریس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ اس کو کلیئر نہیں کر سکتے، یہ ایک پکی ٹھکی بات ہے۔ سیکنڈ چیز یہ ہے کہ لیک آف گائیڈنس۔ ہمارے کئی اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں، کئی فیلوز جو ہوتے ہیں، کئی ڈاکٹرز، اب وہ جن سے گائیڈنس لے رہے ہوتے ہیں شاید ان لوگوں کے دور میں ایسے پارٹ 1 کلیئر ہو جاتا ہو، لیکن اب چیزیں کافی کمپلیکس ہو چکی ہیں، اب سارا ایم سی کیوز بیس سسٹم ہو چکا ہے اور کمپیوٹر بیس ٹیسٹ ہے، تو پراپر گائیڈنس کا بھی فقدان ہے۔
اور یہ چیز میں نے بڑی نوٹ کی ڈیورنگ مائی پریپریشن. اب ہر چیز کا FCPS ڈفرینٹ ہے اور ہر چیز کے اپنے اپنے ٹرکس ہیں. سو اگر آپ کے پاس پراپر گائیڈنس نہیں ہے, آپ کو کسی نے اچھے طریقے سے گائیڈ نہیں کیا, تو یہ آپ کے لیے بہت بہت مشکل ہو جائے گا پارٹ 1 ایگزام کو کلیئر کرنا. سو یو نیڈ پراپر گائیڈنس. ایسے انسان سے آپ کو گائیڈنس لینی چاہیے جس نے خود پارٹ 1 کلیئر کیا. ہم لوگ اکثر ان لوگوں سے گائیڈنس لیتے ہیں جن کا اپنا پارٹ 1 فیل ہوتا ہے. تو ایک بندہ جس کا اپنا پارٹ 1 فیل ہے, وہ آپ کو کس طرح گائیڈ کر سکتا ہے کہ آپ اس کو پاس کر لو. سو پراپر گائیڈنس, اور گائیڈنس بھی ڈفرینٹ لوگوں کے ویوز لیں. صرف ایک انسان کا ویو لے کے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. آپ ڈفرینٹ لوگوں کے سینئرز کے ریویوز لیں, اور ڈیورنگ ہاؤس جاب یہ کام شروع کر دیں. آپ کی گائیڈنس آپ کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ نے پارٹ 1 کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ نے پاکستان میں رہنا ہے یا آئلس پلیب OET پلیب کر کے انگلینڈ جانا ہے, یا آپ نے اسٹیپس کر کے امریکہ جانا ہے. آپ کلیئر ہوں, آپ کا گول مائنڈ میں کلیئر ہو کہ آپ نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. اچھا جی, تھرڈ تھنگ, لیک آف موٹیویشن. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ پیسے کما رہے ہوتے ہیں, آپ میڈیکل آفیسر ہیں, اگر آپ کو خوش قسمتی سے یا پھر کسی طریقے سے BHU یا RHC مل گیا, تو آپ کی جو موٹیویشن ہے وہ نہیں رہتی. تو موسٹلی یہ دیکھا گیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ڈی موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں جب آپ کی پے آ رہی ہے, آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, آپ کو عزت مل رہی ہے, آپ کا نام, سب کچھ. تو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ فردر اسٹڈیز کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے, اب بس اتنا ہی انف ہے, مجھے فردر اسٹڈی نہیں کرنی. سو جو یہ ڈی موٹیویشن ہے, یا پھر کئی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بار پارٹ 1 فیل ہو گیا اور انہیں دوبارہ دیا, دوبارہ پھر فیل ہو گیا, تو وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں کہ یار بس اب میں نہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتا, نہ میں اس سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں اور نہ مجھ سے اس سے زیادہ ہو سکتا ہے. سو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے لیک آف موٹیویشن, پارٹ 1 نہ کرنا. پھر جس طرح میں نے کہا, کئی لوگوں کو تو BHU مل جائے گا, کچھ کو RHC مل جائے گا, کچھ THQ میں جا کے جاب سٹارٹ کر دیں گے, کچھ DHQ میں جا کے جاب سٹارٹ, ان کو نہیں ملے گا, وہ پرائیویٹلی جاب کریں گے. تو ہر بندہ آفٹر کمپلیٹنگ ہاؤس جاب یہ چاہتا ہے کہ وہ کچھ ارن کرے. سو جاب کا برڈن ہوتا ہے, سارا دن آپ کام کرتے ہیں, پھر آپ کے پاس کوالٹی آورز نہیں بچتے جو آپ اپنی اسٹڈیز کو دے سکیں. گھر آ کے آپ تھک جاتے ہیں, سو جاتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں, مینٹلی طور پہ فریش نہیں ہوتے. کئی لوگ 2 جابس کرتے ہیں. سو اس طریقے سے مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ پارٹ 1 ایک کنسنٹریشن کا ایگزام ہے اور ایک ڈیفیکلٹ ایگزام ہے. سو جاب برڈن کی وجہ سے بھی کئی لوگ پارٹ 1 کلیئر نہیں کر پاتے. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس فیلڈ آپ نے کون سی چوز کی ہے. اب کئی لوگ غلط فیلڈ چوز کر بیٹھتے ہیں, اور ایسا ہوتا ہے کہ اب پارٹ 1 ڈفرینٹ ہے, ریڈیالوجی کا پارٹ 1 ڈفرینٹ ہے, اس کی اسکیم ڈفرینٹ ہے, اب وہ سارا اناٹمی بیسڈ ہے. آئی کا پارٹ 1 ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے, اس میں آپ نے آئی بھی پڑھنی ہے, آپ نے ساتھ جرنل بھی پڑھنی ہے. سرجری اینڈ میڈیسن, یہ بھی دونوں پارٹ 1 ڈفرینٹ ہیں. میڈیسن کے اندر آپ نے پیتھو فزیو پہ مین فوکس کرنا ہے, اور سرجری کے اندر آپ نے اناٹمی پہ مین فوکس کرنا ہے, اور ساتھ آپ نے باقی سبجیکٹس پیتھو وغیرہ کو بھی صحیح ٹائم دینا ہے. اینستھیزیا کا پروٹوکولز ڈفرینٹ ہیں, گائنی کے پروٹوکولز ڈفرینٹ. سو کئی لوگ جو فیلڈ چوز کرتے ہیں اس کے اکارڈنگ وہ فٹ نہیں آتے, ان کا نالج فٹ نہیں آتا, ان کی گائیڈنس اپ ٹو دا مارک نہیں ہوتی. تو رانگ فیلڈ چوز کرنے کی وجہ سے بھی آپ پارٹ 1 میں فیل ہو سکتے ہیں. اور کچھ پارٹ 1 ایسے ہیں جو ایزی ہیں, جن کو ہم ایزی کہہ سکتے ہیں, کچھ پارٹ 1 ایسے ہیں جو ڈیفیکلٹ ہیں. سو رانگ فیلڈ کاز کر سکتے ہیں. پھر آ جاتی ہیں ڈسٹریکشنز میں ملٹیپل چیزیں ہیں, موٹیویشنز ہیں, کہ بندہ جب دیکھتا ہے یار ایک بندہ یہ MCPS کر رہا ہے, چلو 2 ایئرس کا MCPS کر لیتا ہوں FCPS کی بجائے, پھر ڈفرینٹ ڈپلوماز ہیں, لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر کچھ لوگ سمپل MBBS کر کے
بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر ویسے جو انوائرمنٹ کے اندر ڈسٹریکشنز ہیں لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں, پرائیویٹ جاب سٹارٹ کر دیتے ہیں, ساتھ BHU کر رہے ہیں, ساتھ پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. سو ان چیزوں کے اندر رہ کر آپ پارٹ 1 کلیئر نہیں کر سکتے. پھر کچھ لوگوں کو فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں, اور یہ بہت بڑی ریالٹی ہے ہماری سوسائٹی کی. جب اب ایک بندہ فائنینشیلی اسٹیبل ہی نہیں ہے تو وہ تو دیکھے گا کہ مجھے ارننگ کہاں سے آ رہی ہے, اور وہ پیسہ کمانے پہ مین فوکس کرے گا. تو جب بندہ پیسے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو پھر MBBS کے بعد فردر اسٹڈیز کا نہیں سوچتا, وہ کہتا ہے کہ بس انف اینڈ انف, ہاں چلو پارٹ 1 دے لیتے ہیں, اگر پاس ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, نہ ہوا تو کوئی وہ ایسا ایشو نہیں ہے. سو اگر فائنینشیلی پرابلمس ہیں تو پھر وہ پرائیویٹ جاب بھی کریں گے, ساتھ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کریں گے. سو یہ چیز بھی کئی لوگوں کی پارٹ 1 فیل ہونے کی وجہ ہوتی ہے, فائنینشیل پرابلمس, کہ وہ کبھی کیری شروع کر دیتے ہیں, کبھی چھوڑ دیتے ہیں, کبھی شروع کر دیتے ہیں, کرنا شروع کر دیتے ہیں محنت, پھر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ برڈن اتنا زیادہ ہوتا ہے. پھر ہیلتھ ایشوز ہیں, یہ اتنا کوئی میجر نہیں ہے, یہ تو صرف اسی شخص کو ہوگا جس کے ساتھ کوئی ہیلتھ ایشو ہے, کوئی مینٹل ایشو ہے, تو وہ شخص فیل ہو سکتا ہے ہیلتھ ایشو کی وجہ. لیکن ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بھی لوگ فیل ہوتے ہیں پارٹ 1 کے اندر. پھر میرج ہے, آپ جب ہاؤس جاب کرتے ہیں تو پیرنٹس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کی یا بچی کی شادی ہو جائے, جتنی جلدی شادی ہو جائے گی پھر گھر بسائے گی, پھر آپ کو جاب کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے میرج کے ساتھ, پھر باقی ذمہ داریاں آپ پہ آ جاتی ہیں. سو یہ ایک کاز ہو سکتی ہے آپ کا پارٹ 1 فیل ہونے کی, کیونکہ پارٹ 1 کے اندر میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ پارٹ 1 ایک ایسا ایگزام ہے جس میں آپ کو کنسنٹریشن چاہیے, وداؤٹ ڈسٹریکشنز, فوکسڈ 5 to 6 hours, 5 hours اگر آپ روز پڑھتے ہیں فار 3 months, so with concentration anyone can clear the part 1. but if not, اگر نہیں پڑھتے تو بہت ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کا پارٹ 1 کلیئر ہو. فیملی ایشوز آ جاتے ہیں, کئی لوگوں کے ایشوز ہوتے ہیں فیملی کے, اس کی وجہ سے وہ کلیئر نہیں کر پاتے. سو یہ ایک آلسو کاز, اور سب سے بڑی کاز ہے ایگزام کی ڈیفیکلٹی. اس کا ڈیفیکلٹی لیول کافی ہے, اور مجھ سے جتنے لوگ گائیڈنس کا پوچھتے ہیں اور FCPS کا پوچھتے تو میں کہتا ہوں یار پہلے ایک بار کلیئر کر لو کہ پارٹ 1 کرنا ہے کہ نہیں کرنا, کیونکہ یہ ایک ایگزام کوئی مذاق نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صرف MCQs کر کے چلے جائیں تو پارٹ 1 کلیئر ہو جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں صرف تھیوری پڑھ کے چلے جائیں تو پارٹ 1 کلیئر ہو جاتا ہے. نہیں بھائی, آپ کو تھیوری بھی پڑھنی ہے, آپ کو MCQs کی پریکٹس بھی کرنی ہے, آپ کو پاس پیپر کی MCQs کی پریکٹس بھی کرنی ہے, آپ کو بلٹ پوائنٹس بھی کرنے ہیں, آپ کو نوٹس بھی کرنے ہیں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد, ان کو اچھے طریقے سے کرنے کے بعد اتنا ہو جائے کہ آپ کو یہ چیزیں یاد ہو جائیں, آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جائیں, تب جا کے بندے کا پارٹ 1 کلیئر ہوتا ہے. تو ایگزام کا ڈیفیکلٹی لیول ٹھیک ٹھاک قسم کے, یہ عام ایگزام جیسا نہیں ہے, اس لیے تو اس ایگزام کی اتنی ورتھ ہے. سو ایگزام کا ڈیفیکلٹی لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی آپ FCPS 1 میں فیل ہو سکتے ہیں. So thank you for watching my video, and if you like my video, would you please subscribe to my channel, and for more exciting videos please click the bell icon. Thank you very much.